بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہر وقت انسان پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو ٹھیک ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دوسری نعمتوں کو چھوڑ دیا جائے تو صرف زندگی کی نعمت اتنی بے حساب ہے کہ ہر سانس میں دو نعمتیں پنہاں ہیں۔ سانس کا اندر جانا ایک نعمت ہے اور باہر آنا دوسری نعمت ہے، کیونکہ اگر سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے تو مصیبت ہے، اور باہر آئے اور اندر نہ جائے تو دوسری مصیبت ہے۔ لہٰذا ہر سانس پر انسان کو دو نعمتیں ملتی ہیں اور ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر ہر سانس پر آدمی ایک بار شکر ادا کرے تب بھی صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تو دوسری بے شمار نعمتوں کا کیسے شکر ادا ہوگا؟ غرض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ٹھیک ٹھیک شکر ادا کرنا تو انسان کے بس سے باہر ہے، لیکن کثرت سے شکر ادا کرتے رہنا ایک انتہائی محبوب عمل ہے جس پر ثواب بھی بے حساب ملتا ہے، نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ بہت محبوب ہے اور ناشکرہ شخص نہایت ناپسند ہے، کیونکہ ناشکری انتہائی تنگ نظری کی علامت ہے۔ ناشکر شخص کو اگر کوئی ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اسی کو لے بیٹھتا ہے، اسے وہ بے شمار نعمتیں نظر نہیں آتی جو عین اس تکلیف کے عالم میں بھی اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ ذرا سی تکلیف کو پہاڑ بنا کر اسی کا رونا روتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف شکر گزار بندے کا حال یہ ہے کہ تکلیف کے عالم میں بھی اس کی نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر رہتی ہے، وہ ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ تکلیف کے دور ہونے کی دعا بھی کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اگر وہ ناشکرا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھلا کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ ستم رسیدہ اور مظلوم سمجھے گا اور ناشکری کے کلمات زبان سے نکالے گا۔ لیکن اگر وہ شکر گزار بندہ ہے تو بیماری سے مغموم اور پریشان ہونے کے باوجود وہ یہ سوچے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کے بیشتر اوقات میں جو صحت عطا فرمائی وہ کتنی بڑی نعمت تھی، اور اس بیماری میں بھی تیمارداروں، معالجوں اور دواؤں کی صورت میں تسلی کے جو اسباب میسر ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ اس سے زیادہ بیمار ہیں ان کا تصور کر کے شکر ادا کرے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی بیماری سے محفوظ رکھا۔ وہ بیماری دور ہونے کی دعا ضرور کرے گا، لیکن شکوے کے لہجے میں نہیں بلکہ اپنی کمزوری اور عاجزی کے لہجے میں۔ وہ تکلیف سے پریشان بھی ہوگا تو اس پریشانی میں ناشکری اور گلے شکوے کا شائبہ نہیں ہوگا۔ سامعین، انسان پر شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جب شیطان کو قیامت تک جینے کی مہلت مل گئی تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور ہر سمت سے ان پر حملہ آور ہوں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو شکر کی عبادت سے محروم کر کے انہیں ناشکر بنا دے۔ اس کے برخلاف جو بندہ شکر گزار بننے کا تہیہ کر لے اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ غرض اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بڑی عظیم عبادت ہے، اور یہ عظیم عبادت چند لمحوں میں ادا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرے وہ ثواب میں اس روزے دار کے برابر ہے جس نے کھانے سے صبر کیا۔ یہ بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے۔
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شب و روز کی زندگی میں جو کوئی چھوٹی بڑی نعمت یا راحت میسر آئے اس پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو عافیت سے دیکھا تو شکر ادا کرے، اچھا کھانا سامنے آیا تو شکر ادا کرے، باہر سے آئے گرمی لگ رہی ہے، اے سی کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اچھا معلوم ہوا تو شکر ادا کرے، بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا تو شکر ادا کرے۔ غرض ہر وہ بات جس سے خوشی یا آرام حاصل ہو اس پر شکر ادا کرنے اور کرتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر زبان سے نہیں تو دل ہی دل میں شکر ادا کر لینا چاہیے۔ بزرگوں نے یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ رات کو بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کیا کرو اور ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کرو۔ مثلا تصور کیجئے کہ الحمدللہ میری اور اہل و عیال کی صحت ٹھیک ہے، الحمدللہ سر چھپانے کو گھر میسر ہے، الحمدللہ بستر آرام دہ ہے، الحمدللہ جان و مال محفوظ ہے۔ غرض جتنی راحتیں میسر ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے تصور کیجئے اور اس پر شکر ادا کیجئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنائے، لیکن اگر زبان اور دل سے کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنے کی عادت ڈال دے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوگی۔ سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 قسم کے عالم پیدا کیے۔ ایک وہ عالم جس میں خوشی خوشی یا آرام ہی آرام ہے، غم اور تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں، یہ جنت کا عالم ہے۔ دوسرا وہ جس میں دکھ ہی دکھ اور غم ہی غم ہے، اس میں خوشی اور آرام کا کوئی شائبہ نہیں، یہ دوزخ کا عالم ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی، اور یہ عالم دنیا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں آج تک نہ کوئی ایسا انسان ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، جسے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ انسان خواہ کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی با اختیار ہو، کتنا ہی نیک اور متقی ہو، اسے اس دنیا میں خوشی کے ساتھ غم سے اور آرام کے ساتھ تکلیف سے ضرور سابقہ پیش آئے گا۔ بڑے بڑے پیغمبر بھی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف یا صدمہ نہ پہنچے تو وہ اس دنیا کی حقیقت سے جاہل ہے، اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کم اور زیادہ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن تکلیف اور صدموں سے بالکل نجات اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں تکلیفوں اور غموں سے سابقہ ضرور پیش آنا ہے۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، ہر وقت جا بجا اپنے غموں کا دکھڑا روتا رہے اور اپنی تقدیر کا گلہ شکوہ کرے، تب بھی اسے غموں سے بالکل نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن اس صورت میں ایک تو وہ ہمیشہ ہمیشہ تکلیف کی گھٹن کا شکار رہے گا، دوسرے اس بے صبری کا بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ تکلیفیں جو اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی تھی، ان کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس ایک انسان وہ ہے جو تکلیف اور صدمے کے موقع پر یہ سوچتا ہے کہ یہ چند روزہ دنیا کی تکلیف ہے اور دنیا کی تکلیفوں سے کسی کو بھی مکمل چھٹکارا نہیں مل سکتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لہٰذا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کا شکوہ کرنے کی بجائے اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگرچہ اس تکلیف دہ واقعے سے مجھے صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے کی وجہ سے میرا دل بھی امڑ رہا ہے، لیکن مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ میری بہتری کس چیز میں ہے۔ میں اسی کی جانب رجوع کرتا ہوں کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اسے میرے حق میں بہتر بنا دے، میرے دل کو سکون اور تسلی عطا فرما دے، اور آئندہ ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھے جو مجھے بےتاب کرنے والی۔ اس شخص کی اسی سوچ کا نام صبر ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے، بے چینی میں کمی آتی ہے، دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، اور دوسری جانب جو تکلیف پہنچی ہے
اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر ملتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی تکلیف کے موقع پر دل میں صدمہ پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ تکلیف اور صدمے کے موقع پر بے اختیار جو رونا آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض اور شکوہ شکایت شروع کر دے۔ اگر دل میں صدمے کی آگ سلگ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، طبیعت پریشان ہے، بار بار رونا آ رہا ہے، لیکن انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ایمان رکھتا ہے تو اسی کا نام صبر ہے، اور اسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے بے حساب اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس صبر کی علامت یہ ہے کہ جب بھی دل میں صدمہ پیدا ہو، انسان زبان سے کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو لوگ صدمے کے موقع پر یہ کلمہ زبان سے کہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایسی لوگوں پر ان کے پروردگار کی جانب سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ لہٰذا بزرگان دین نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ صبر 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے، جس سے انسان روحانی اعتبار سے ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس صبر کی عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بڑا صدمہ یا بڑی تکلیف پیش آئے تبھی انسان صبر کرے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں طبیعت کے خلاف پیش آتی رہتی ہیں ان پر بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ گل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے، اور اس طرح روزمرہ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے ناگوار واقعات پر بھی ہر مرتبہ صبر کی عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، دامن کسی چیز سے الجھ گیا، پاؤں پھسل گیا، گھر میں بجلی چلی گئی، کسی ناگوار واقعے کی خبر کان میں پڑ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، قرض اس جیسے ہر موقع پر اِنَّا لِلَّهِ پڑھتے رہنا چاہیے، اور دل میں اس بات کا اعتقاد جما لینا چاہیے کہ ہر ناگوار واقعے کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بس اسی کا نام صبر ہے، اور اسی پر مسلسل بے حساب اجر ملتا رہتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس طرح کسی صدمے کے موقع پر بے اختیار رو دینا صبر کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح کسی تکلیف کے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا بھی صبر کے خلاف نہیں۔ مثلا بیماری آئی تو اس کا علاج کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے، بے روزگاری ہوئی تو روزگار کی تلاش صبر کے منافی نہیں، بلکہ یہ تمام کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور تکلیف دور ہونے کی دعا بھی، بلکہ تکلیف کی شدت میں کراہنا بھی صبر کے خلاف نہیں، بلکہ صبر کی حقیقت صرف وہ ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض اور شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا رہے۔ کہنے کو یہ ایک مختصر عمل ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس پر جو اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے اس کا تصور بھی اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔